الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال فی موضع آخر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صدق اللہ العظیم۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہوں منکر قرآن اور اصحاب رسول کے ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اصحاب رسول سے محبت رکھنے والے معزز علماء کرام اور طالب علم ساتھیوں، اللہ رب العزت اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ دعویٰ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، یہ خصوصیت صرف قرآن کی ہے جو باقی کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے سب کے لیے، روشنی ہے ہر ایک کے لیے، لیکن اس سے نفع کون اٹھائے گا؟ خدا فرماتا ھدی للمتقین، اس کتاب سے نفع متقی لوگ اٹھائیں گے۔ تو معلوم ہوا اس کتاب سے نفع اٹھانا متقی لوگوں کا کام ہے۔ اے اللہ متقی لوگ کون ہیں؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لا رہے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر رہے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ایسی پڑھ رہے ہیں پرندے بھول جاتے ہیں یہ درخت کا طرح ہے کہ انسان ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے پیغمبر پر اپنی پاک کلام اتار رہا تھا، وہ لوگ جو اس کی تصدیق کر رہے تھے کون تھے؟ وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لا رہے تھے وہ کون تھے؟ لوگوں مجھے کہنے دو، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، اور خدا نے فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں، اور یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے۔ یہ ساری صفات اللہ رب العزت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا میں نے امتحان لیا۔ اے اللہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ فرمایا نہیں، جس طرح روشنی سورج کو لازم ہے، تپشات کو لازم ہے، کاٹنا چھری کو لازم ہے، تاریکی رات کو لازم ہے، اجالا دن کو لازم ہے، اسی طرح تقوی صحابہ کو لازم ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبیوں کو چنا، اس کے بعد خدا نے دیکھا نبیوں کے بعد کون ہے، خدا نے کیسی جماعت کا انتخاب کیا کہ ان کے دل، ان کے دماغ، ان کے جذبے، ان کی قربانیاں کی تھی کہ خدا فرماتا ہے میں نے خدا جان دیا کہ ان کے بعد کوئی نہیں ہے، لہذا اس جماعت کو چنا اٹھا کر اپنے پیغمبر کی گود کے اندر ڈال دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ وہ جماعت ہے، خدا فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، کبھی ان کو انگاروں پر لٹکوا کے دیکھا تو آگ کے نعرے لگانے لگے، کبھی ان کو تلواروں کے سائیں کے اندر لایا گیا تو اللہ اکبر کہنے لگے، کبھی میں نے ان کی پستیں توڑوا کے دیکھا، کبھی ان کے بچوں کو یتیم کرا کے دیکھا، کبھی ان کو سولی پہ لٹکوا کے دیکھا، تو میں نے دیکھا ان کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے، صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جو ٹھاٹھے مارتے سمندر کے اندر اپنے گھوڑے ڈالتے ہیں تو وہ راستے بنا دیتا ہے، دریا کو خط لکھتے ہیں، دریا باتیں مان لیتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنگل کے شیر سے کہتے ہیں او شیرا تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں نبی کا غلام ہوں، شیر سواری بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، صحابہ کا راستہ چھوڑ دو گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ذلت اور گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لوگوں صحابہ کی عزت کی حفاظت کرو،
خدا کی قسم اگر صحابہ کی عزت محفوظ نہ رہی نہ تم محفوظ رہو گے، نہ تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گی، نہ اسلام محفوظ رہے گا، نہ پاکستان محفوظ رہے گا۔ صحابہ وہ ہیں جو قرآن کے راوی ہیں، احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، امت کی ادا، میرے پیغمبر کی اداؤں کو امت تک پہنچانے والے ہیں۔ صحابہ پل ہے امت اور نبوت کے درمیان، جب صحابہ کو درمیان سے نکال دو گے تو امت نبوت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ ہر حال میں، ہر دور میں تم نے صحابہ کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ خدا کی قسم اپنے ملک کی بقا چاہتے ہو تو صحابہ کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ ہتھ کڑی آئے، گولی آئے، بیڑی آئے، تمہیں قبول کر لینی چاہیے، لیکن صحابہ کی عزت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان اشعار پر اپنے الفاظ کو ختم کرتا ہوں۔ خوف و اندیشہ و تذیر سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، مالک روز و مکافات کو راضی کر لے، حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔